بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمرجنسی دور کا ایک یادگار فتویٰ۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی قبلہ علیہ الرحمہ فتاوی مصطفیہ کی تقدیم میں اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں: 1396-97 ہجری مطابق 1976-77 ایمرجنسی کے دور میں جب حکومت نے نسبندی کا جبری قانون نافذ کیا تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی ان کی نسبندی کی جانے لگی، اور گورنمنٹ کے ملازمین کو سخت تاکید کی گئی کہ خود نسبندی کراؤ اور 5-10 آدمیوں کو پکڑ کر بھی لاؤ، ورنہ تنخواہ روک دی جائے گی اور یا تو ملازمت سے نکال دیے جاؤ گے۔ حکومت کے اس ظلم و زیادتی کے سبب پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی۔ کانگریسی مفتی جو پہلے انگریز اور پھر کانگریس کے اشارے ابرو پر کام کرتے رہے، انہوں نے حکومت سے سودا کر لیا اور نسبندی کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ حکومت نے اس فتویٰ کو ذریعہ بنا کر نسبندی میں اور شدت پیدا کر دی۔ گاؤں اور دیہات میں گھوم گھوم کر نسبندی کی جانے لگی۔ جب نسبندی ٹیم کی گاڑی گاؤں میں پہنچ جاتی تو لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے اور کھیتوں اور جنگلوں میں جا کر چھپ جاتے۔ علماء حق نے جب اس پر احتجاج کیا تو حکومت سخت برہم ہو گئی اور ان میں سے بعض کو جیل میں ڈال دیا اور دوسرے علماء کی سخت نگرانی کی جانے لگی۔ ایسے وقت میں پاسبان شریعت مجاہد اہل سنت حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان حکومت کے مقابل کلمہ حق کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی بے باکی سے کام لیتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیا کہ نسبندی حرام ہے اور کئی وجوہ سے حرام ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلنا حرام، بے وجہ شرعی کسی نس یا عضو کا کاٹنا بھی حرام، دوسرے کے سامنے سطر غلیظ کھولنا بھی حرام، اور انسان کا خصی ہونا یا کرنا بھی حرام۔ پھر آپ نے حکومت کے خلاف لکھے گئے اس فتویٰ کو سائیکلو اسٹائل کرا کے پورے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیلا دیا۔ حکومت آپ کے فتویٰ کے مقابل بے بس ہو کر رہ گئی تو اس نے ضلع کلکٹر کے ذریعہ مسلح فورس کے ساتھ حق گوئی کے اس سالار اعظم کی گرفتاری کے لیے ہدایتیں جاری کر دیں۔ لیکن ایک صوبائی وزیر اور سابق اسپیکر یو پی نے مرکزی حکومت کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر مفتی اعظم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑ گئی تو ان کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئے گی اور پورا ہندوستان خون میں ڈوب جائے گا۔ اس طرح حضرت کی گرفتاری کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ ایمرجنسی دور کا یہ اہم فتویٰ قرآن و حدیث اور تفسیر کے حوالوں سے مزین اس مجموعہ فتاوی کے صفحہ نمبر 530 پر ملاحظہ ہو۔ اب وہ سوال و جواب سنیے۔ ایمرجنسی دور کا ایک یادگار فتویٰ۔ مرزا ممتاز بیگ رضوی چھترپور مدھیہ پردیش سے حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں: سیدی مرشدی و مولائی حضور مفتی اعظم ہند دامت برکاتہم القدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین خاندانی منصوبہ بندی فیملی پلاننگ کے متعلق نسبندی کے آپریشن کرانے کے بارے میں عورتوں اور مردوں کے متعلق، کیونکہ آج کل گورنمنٹ کی طرف سے ایسے احکام آئے ہیں کہ نسبندی کا آپریشن نہ کرانے والے گورنمنٹی ملازم کو ملازمانہ ترقی نہ دی جائے گی وغیرہ وغیرہ آئین نوازش ہوگی۔ حضور بذات خود تکلیف گوارا کر کے اس مسئلہ کو حل کر کے روانہ فرمائیں، کیونکہ میں گورنمنٹی ملازم ہوں اور گورنمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے۔ فتویٰ قرآن و حدیث سے مدلل ہونا چاہیے۔ حضور مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں: الجواب عن الملک الوہاب، ضبط تولید کے لیے مرد کی نسبندی یا عورت کا آپریشن متعدد وجوہ سے شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ اس میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلنا ہے اور قرآن و حدیث کی نص سے ناجائز و حرام ہے۔ قرآن عظیم میں ہے: وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی شیطان بولا میں ان کو بہکاؤں گا تو وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو بدلیں گے۔ تفسیر ساوی میں ہے: من ذالک تغیر الجسم، اور اس میں سے ہے جسم کی تغیر۔ اور تفسیر کبیر میں ہے: ان معنی تغیر خلق اللہ ہا ہنا هو الاقصاء، یعنی اس آیت میں تغیر خلق کا معنی خاصی کرنا وغیرہ ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے: لعن اللہ مغیرات خلق اللہ ملخصاً، یعنی اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز جسم کی قدرتی بناوٹ کو بدلنے والی ہیں۔ نیز اس میں بے وجہ شرعی ایک نس اور عضو کاٹا جاتا ہے، وہ بھی ایسا نس ایسا عضو جو توالد و تناسل کا ذریعہ ہے، اور بے ضرورت شرعی دوسرے کے سامنے وہ بھی سطر غلیظ کھولا جاتا ہے اور اس کو چھوتا بھی ہے، اور یہ تینوں امور بھی حرام ہے۔ کما فی قطب الفقہ، اور یہ قاطع توالد ہونے کے سبب معنی خصا میں داخل ہیں، اور انسان کا خصی ہونا اور کرنا بھی بنص قرآن و حدیث حرام ہے، جیسا کہ آیت و حدیث سے اوپر گزرا۔ نیز حدیث میں ہے: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: لیسا منا
من خصا وقتصا، یعنی جس نے دوسرے انسان کو خصی کیا یا خود خصی ہوا وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات شریف۔ پھر یہ گمان کہ کثرت اولاد مفلسی کا باعث ہے غلط ہے، بلکہ اللہ و رسول کی نافرمانی و بے حیائی کے کام مفلسی کے اسباب سے ہیں۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، ہم ہی تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی۔ الحاصل نسبندی یا آپریشن شریعت اسلامیہ میں ہرگز جائز نہیں، لہذا اس سے نفرت اور اعتراض لازم ہے۔ والمولا تعالی عالم۔ منقول عزمہ نامہ اعلیٰ حضرت، صفحہ نمبر 1314، شمارہ ستمبر 1984، مطابق 1404 ہجری۔ فتاوی مصطفیہ، صفحہ نمبر 530 531، محمد عمر رضا خان، خادم آستانِ عالیہ رضویہ، بریلی شریف، 2 ذی القعدہ 1440 ہجری۔